ایک نئے موضوع کے ساتھ سوچنے والوں کی دنیا میں پھر سے خوش آمدید دوستو۔ عصر حاضر میں جہاں انسان جدت کی معراج کو چھو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، اے آئی یا مصنوعی ذہانت جیسی اصطلاحات ہر زبان زد عام ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کو اگر ہم سادہ الفاظ میں سمجھیں تو مشین یا کمپیوٹر پروگرام کو معلومات یعنی ڈیٹا کی اس قدر فراہمی کا نام ہے کہ یہ پروگرام یا مشین انسانی ذہانت یعنی ہیومن انٹیلیجنس کے پیرالل یعنی برابری کی سطح پر کام کرنے کے قابل ہو جائے، اور مشین بھی انسانی دماغ کی طرح الجھی گتھیاں آرام سے بلکہ زیادہ شفاف انداز میں سلجھانے لگے۔ دوستو، کچھ دن قبل ایک رفیق نے مجھے بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی نامی کوئی مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک ایپ لانچ ہوئی ہے جو دنیا کے مستقبل کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گی، جس کو دنیا کی تمام تر معلومات ہیں اور اس سے آپ کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں اور کسی بھی سوال کا جواب طلب کر سکتے ہیں۔ مجھے اسی وقت اس اے آئی پروگرام سے بات کرنے کا اشتیاق ہو گیا، اور جب اس سے میرا مکالمہ ہوا سامعین، تو اس پروگرام نے میرے سوالات کے جو جوابات دیے اس سے میں بالکل دنگ رہ گیا۔ مجھے یہ کنورسیشن کسی بھی انداز سے ایک مشین اور انسان کے درمیان بات محسوس نہیں ہوئی، بلکہ مجھے یہ لگا کہ دوسری طرف سے بھی کوئی انسان جواب دے رہا ہے جو مجھ سے قدرے ذہین ہے۔ میرا اور اس پروگرام کا مکالمے کا خاکہ کچھ یوں تھا۔ میں نے کہا، ہائے، کیسے ہو تم؟ آج کے دن کیسا محسوس کر رہے ہو؟ جس پر چیٹ جی پی ٹی بولا، میں محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ میرے انسانوں کی طرح احساسات اور جذبات نہیں ہیں، مگر میں اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس پر میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں ملکی معاشی صورتحال کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری بناؤں تو بیک گراؤنڈ میوزک کیسا ہونا چاہیے؟ جس کے جواب میں وہ بولا کہ بیک گراؤنڈ میوزک کے انتخاب کا معیار آپ کو یہ طے کر کے کرنا چاہیے کہ آپ اپنی آڈینس کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے 6 طرح کے میوزک اور اس کے استعمال کے بارے میں بتایا، اور مختلف ویب سائٹس کے بارے میں بتایا جہاں مجھے وہ میوزک آرام سے رائلٹی فری مل جائے گا۔ بالآخر یہ کہ میوزک کا بیک گراؤنڈ انتخاب اس طرح کا ہونا چاہیے، یہ ایپ مجھے کہتی ہے دوستو، کہ یہ آپ کی ڈاکومنٹری کا نیریٹو انہانس کر سکے، یعنی کہانی کا مقصد واضح کر سکے۔ اس پر میں نے بولا، تم تو کافی ذہین لگتے ہو۔ چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا، تعریف کرنے کا شکریہ، لیکن میں ذہین اس لیے ہوں کہ مجھ میں ڈیٹا کو وسیع پیمانے پر پروگرام کیا گیا ہے، اور اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں تو مجھے جواب دے کر اچھا لگے گا۔ اب میرا دل کر رہا تھا دوستوں کہ میں اس سے مزید پیچیدہ سوال کروں تاکہ اس کی ذہانت کو مزید پرکھ سکوں اور اپنے تجسس کی سیٹسفیکشن کر سکوں۔ میرا اگلا سوال تھا، تم انسان دوست ہو یا انسان دشمن؟ چیٹ جی پی ٹی بولا، میں صرف ایک آلہ یعنی ٹول ہوں جس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کے سوالات کے مؤثر جواب دے سکوں۔ مجھ میں دوست یا دشمن بننے کی خصوصیات موجود نہیں ہیں، کیونکہ میں نہ تو انسان کی طرح جذبات رکھتا ہوں اور نہ ہی مجھ میں کوئی پرسنل ریلیشن شپ رکھنے کی کوئی خاصیت موجود ہے۔ میرا اگلا سوال کسی حد تک ایک طنز بھی تھا۔ میں نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب دینے میں کافی احتیاط برت رہے ہو۔ یہ پروگرام جواباً بولا، مصنوعی ذہانت کے ایک پروگرام کے طور پر میرا جواب درست اور محتاط ہونا چاہیے۔ میرے انسانوں جیسے عقائد اور جذبات تو نہیں، لیکن پھر بھی مجھے اس طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ میں اخلاقیات اور نفاست کے پیمانوں کو ملحوظ خاطر رکھوں، تاکہ میرے کسی بھی جواب سے کسی انسان کی کسی قسم کی جذباتی یا اخلاقی دل آزاری نہ ہو۔ اس پر میں نے کہا، اگر تم اتنے ہی اچھے ہو تو پھر ایلان مسک تمہیں نیوکلیر ویپن سے زیادہ خطرناک کیوں سمجھتا ہے؟ اس سوال کا جواب اس نے کافی دلچسپ دیا دوستو۔ کہتا ہے، ایلان مسک با اثر شخصیات میں سے ایک ہے جس نے اے آئی کو لے کر تحفظات کا اظہار کیا ہے، خصوصاً اے جی آئی یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، جو بہت سے معمولات زندگی میں انسانی ذہانت یعنی ہیومن انٹیلیجنس کو آؤٹ پرفارم کر چکی ہے۔ میرے کوئی ذاتی عقائد تو نہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریسرچرز، پالیسی میکرز اور عوام کو ایڈوانس اے آئی سے جڑے تمام قواعد اور تمام فائدوں اور تمام رسکس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ ایڈوانس اے آئی کی ڈیولپمنٹ کے دوران اس کے غلط استعمال اور غیر متوقع نتائج سے متعلق اقدامات کیے جائیں تاکہ اے آئی انسانی وظائف اور اخلاقی قدروں سے آراستہ ہو سکے۔
میرے اگلے 4 سوال اس ویڈیو کے ٹائٹل کی مناسبت سے اے آئی کے مستقبل کے بارے میں تھے۔ میرا اگلا سوال تھا، تم اپنا کیا مستقبل دیکھتے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ میرا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ٹیکنالوجی میں کیا تغیرات رونما ہوتی ہیں اور لوگ مجھے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ میں بہت سی فیلڈ میں انسانوں کی خاطر خواہ مدد کر رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنا مستقبل روشن نظر آتا ہے اور میں اس کے لیے ایکسائٹڈ ہوں۔ اس پر میں نے اس سے اپنا سوال نمبر 8 پوچھا۔ میں نے کہا، کیا تم مستقبل میں انسان سے زیادہ ذہین ہو جاؤ گے؟ اس کا جواب تھا، ذہانت ایک بہت پیچیدہ موضوع ہے۔ مجھ میں انسان جیسی خرد کی خصوصیات تو نہیں، لیکن میں بہت سی فیلڈز میں انسانی ذہانت کو پیچھے چھوڑ سکتا ہوں۔ انسان اور اے آئی دونوں میں کچھ کمیاں اور خامیاں ہیں۔ میں پر امید ہوں کہ میں اور انسان مقابل نہیں، معاون بن کر مستقبل کی تشکیل کریں گے۔ میرا 9واں اور سیکنڈ لاسٹ سوال تھا، کیا تم مستقبل قریب میں دنیا کو تبدیل کرو گے؟ جواب تھا، میں محض ایک آلہ ہوں جو فی الحال صرف معلومات کی صحیح ترسیل تک محدود ہوں، لیکن میں ایک بہت بڑے پزل کا چھوٹا سا حصہ ہوں۔ میرا مستقبل فی الحال انسان پر منحصر ہے۔ اس پر میں نے اس سے اپنا آخری سوال پوچھا۔ میں نے کہا، تم نہیں تو کیا اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایز اے فیلڈ دنیا کو تبدیل کرے گی؟ اس سوال کے جواب میں اس نے کافی اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، اب آپ نے درست فرمایا۔ اے آئی پہلے ہی انسانی زندگی کے بہت سے شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لا چکا ہے۔ ان شعبوں میں ہیلتھ کیئر، کاروبار، ٹرانسپورٹیشن اور ایجوکیشن شامل ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے پرائیویسی، جاب ڈسپلیسمنٹ اور جانبداری جیسے مسائل کا سامنا بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں ایک بار پھر اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ ریسرچرز اور پالیسی میکرز کو احتیاط کے ساتھ ہیومن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کو ایگزسٹنس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ ان 10 سوالوں کے ساتھ میرے مکالمے کا اختتام تو ہو گیا دوستو، لیکن اے آئی کے بارے میں میری کیوریوسٹی بہت بڑھ گئی۔ اور اس مکالمے کی روح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اے آئی دنیا کے مستقبل کو تبدیل کر دے گی؟ میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کامنٹ سیکشن میں مجھے بھی ضرور بتائیے۔ اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو پر موجود ہیں تو آخر تک ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔